مروہ صاحب، خواجہ آصف بھی کچھ اس طرح کا تذکرہ کر رہے ہیں اور بانی تحریک انصاف نے جس طرح جیل میں صحافیوں سے بات چیت میں کہا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ باہر سب ہنسی خوشی رہ رہے ہیں، صرف یہاں پہ میرے ساتھ ہی جو ہے وہ معاملات ایسے خراب ہیں۔ خواجہ آصف صاحب بھی کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کی قیادت پر اعتماد نہیں رہا بانی تحریک انصاف کا۔ تو سر ایسا حقیقت میں ہے؟ کن لوگوں کی بات کر رہے ہیں؟ کیا آپ کی اپنی فیلنگ کیا ہے؟ فیلنگ یہ ہے کہ خان صاحب نے جب مذاکراتی کمیٹی بنائی تو پاکستان تحریک انصاف کی کمیٹی یا قیادت نے یہ سوچا کہ گویا یہ کمیٹی فوری طور پہ مذاکرات کے لیے بنائی گئی، تو لہذا بیانات ایسے آنے لگے جس طرح عمر ایوب خان صاحب نے کہا کہ انسانوں اور فرشتوں سے بات ہوگی، اور پھر اسی کو لے کے جو ہیں اسد قیصر صاحب جب گئے اسپیکر صاحب کے پاس فاتحہ پڑھنے کے لیے ان کی بہن کی رحلت پہ، تو یہ بیانیہ جو ہے میڈیا کی طرف سے ڈیولپ ہونا شروع ہوا کہ گویا پی ٹی آئی کو مذاکرات کی ضرورت ہے اور خیر سگالی کے بیانات دے رہے ہیں۔ یہی چیز میڈیا کے ذریعے خان تک پہنچی اور تازہ 26 نومبر کو ہمارے ورکرز کی لاشیں گرائی گئی تھی، اور خان صاحب جو ہیں ان پہ مزید سختیاں کی گئی، ہمارے ورکرز تاحال گمشدہ ہے، ہم پہ 20 دہشت گردی کے پرچے کاٹے گئے۔ تو ان حالات میں خان صاحب جو ہیں ان کو حیرت ہوئی کہ یہ جو ہے مذاکرات کی باتیں یا خیر سگالی کی باتیں کیوں ہو رہی ہے، تو لہذا خواجہ آصف صاحب جو ہیں ان کو اس کا ادراک نہیں تھا۔ لیکن اب آپ گزشتہ 2 دن کے بیانات بالخصوص اسد قیصر صاحب نے جو فلور پہ بات کی ہے اسمبلی کے فلور پہ مذاکرات کے حوالے سے، وہ اب بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف کا پالیسی سٹیٹمنٹ سمجھا جانا چاہیے کہ ہمیں فی الوقت جو ہے مذاکرات کے لیے ہم نہیں جا سکتے۔ خان نے 15 کی کال دی تھی، قیادت کی خواہش تھی کہ ریمیٹنسز کا بائیکاٹ جو ہے اس پہ جانے سے پہلے شاید حکومت ہوش کے ناخن لے، تو یہ بیانات جو ہیں اس کنٹیکس میں بھی اس طرح لیے گئے، تو لہذا یوں خان صاحب نے جو ہے وہ درستی اس کو محسوس ہوا کہ شاید باہر جو ہے تھوڑا سا امن اور چین کی بانسری بج رہی ہے۔ اچھا سر، اگر کسی طرح کے مذاکرات ہوتے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کچھ مطالبات حکومت کے سامنے رکھتی ہے، جس طرح سے آج ہی بیرسٹر گوہر صاحب نے کہا کہ کچھ مطالبات حکومت کے سامنے رکھے ہیں، شرائط نہیں رکھی ہیں، تو کیا خان صاحب ان تمام معاملات کو، اس تمام موومنٹ کو تسلیم کریں گے؟ خود آپ کی خان صاحب سے ملاقاتیں رہی ہیں، جو خان صاحب اس وقت جس بھی کیفیت کے اندر ہیں، کیا وہ تسلیم کریں گے اس مینڈیٹ کو؟ نہیں، مطالبات ہمارے ہیں تو ان کا مطالبہ تو نہیں ہے نا، مینڈیٹ تو ان کا مطالبہ ہوگا کہ ہمارے مینڈیٹ کو تسلیم کیا جانا چاہیے۔ ایک چیز واضح ہے، ایک چیز واضح ہے اور اٹل ہے، مذاکرات ہو یا نہ ہو، خان کی رہائی ہو یا نہ ہو، مینڈیٹ کبھی تسلیم نہیں ہوگا۔ مینڈیٹ جو ہے یہ چوری ہوا ہے، یہ پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے اور اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اچھا مروہ صاحب، آپ بڑے پرانے سیاسی کارکن ہیں، آپ کیا یہ محسوس نہیں کرتے کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے پتے جو ہے وہ بہت تیزی سے استعمال کر رہی ہے؟ فائنل کال کی طرف آپ لوگ پہلے چلے گئے، اب سول نافرمانی کی طرف چلے گئے۔ سر یہ تمام چیزیں بہت ایکسٹریم کے فیصلے نہیں ہیں؟ آپ نہیں سمجھتے کہ آہستہ آہستہ تحریک کو آگے بڑھنا چاہیے؟ اور یہ خاص تناظر جو ہے میری گفتگو کا، وہ اچکزئی صاحب کی ابھی کچھ دیر پہلے کی گفتگو ہے جس میں انہوں نے آپ لوگوں سے اپیل کی ہے پاکستان تحریک انصاف سے کہ اپنی مؤخر کریں اپنی سول نافرمانی کی کال کو، پہلے دیگر آپشنز استعمال کریں، تحریک کو ضلعی سطح پہ منظم کریں۔ تو سر آپ لوگ ایکسٹریم پہ نہیں چلے جاتے کسی بھی فیصلے کے حوالے سے؟ یہ تیزی کی بات جو آپ نے کی ہے، میرا خیال ہے تیزی تو شاید نہیں ہے، کیونکہ 2 سال سے ہم ہی بھگت رہے ہیں۔ آپ خود کوئی ایک مثال دیں جہاں پہ ہمیں کوئی قانون کے مطابق ریلیف دیا گیا ہو، مار پڑ رہی ہے، لوگ اغوا ہو رہے ہیں، ممبران خریدے جا رہے ہیں، مینڈیٹ چوری ہوا، خان اندر ہیں، لیڈرشپ اندر ہیں، ملٹری کورٹ کے فیصلے کروائے گئے، یہ ساری چیزیں، پھر اوپر سے 26 نومبر کو لاشیں گرائی گئی۔ کوئی ایک انسانیت کے مطابق یا کوئی مہذب ٹریٹمنٹ ہمارے ساتھ کہیں روا رکھی گئی ہے؟ کوئی ایک مثال کوئی دے جی یہ خیر سگالی کے طور پہ یا انسانیت کے نام پہ انہوں نے کوئی شفقت کا مظاہرہ کیا؟ تو لہذا ہم مجبور ہیں، ہمارے پاس تو کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے۔
حتیٰ کہ جو ہے ڈی چوک جہاں پہ کبھی بھی کسی سیاسی پارٹی پہ کبھی کوئی فائر کھولا ہی نہیں گیا، ہم پہ کھول دیا گیا. لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم ہی مورد الزام ٹھہرائے جاتے ہیں کہ ہم تیزی سے، البتہ یہ جو اچکزئی صاحب کے بیان کی آپ نے بات کی، ہماری قیادت میں ہماری لوگ اس چیز پہ سوچ رکھتے تھے کہ 15 جو دسمبر کی کال ہے اس کو تھوڑا شاید مؤخر کیا جائے، لیکن ہمارے پاس خان صاحب کے پاس جو ہیں لوز کرنے کو بہت ہی کم، کچھ بھی شاید نہیں رہا ہے. حکومت پہ یہ بیٹھے ہوئے ہیں جو اصولی طور پہ پی ٹی آئی کی ہونی چاہیے تھی. ان حالات میں ہم وہ کہتے ہیں نا تنگ آمد بجنگ آمد، جی جی، تو ایسی صورت. لیکن شیر رضا صاحب لیکن یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ آپ یہ تمام پتے یہ ایک ایک کر کے استعمال کریں بجائے اس کے کہ سارے ہی ایک ساتھ استعمال کر دیں. مطلب سول نافرمانی کا استعمال ہو سکتا تھا لیکن شاید اس کو تھوڑا سا مؤخر کیا جا سکتا تھا. تو سر اس طریقے سے ایک ایک کر کے پتے استعمال نہیں ہونے چاہیے سیاست میں؟ دیکھیے سول نافرمانی کا تو ابھی تک فائنل نہیں ہوا ہے جی سر، لہذا یہ تو نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کارڈ ہم کھیل گئے ہیں، ابھی اس پہ اپنی فیصلہ ہونا باقی ہے. اچھا، ایک اور بات آج بیرسٹر سیف صاحب نے کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنوانے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں آصف زرداری صاحب اور سازش کر رہے ہیں شہباز شریف کی حکومت کے خلاف. سر آپ بھی بڑے باخبر آدمی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے سر؟ میرا خیال ہے کہ جب حکومت گرائی گئی پی ٹی آئی کی رجیم چینج کے وقت، تو اس وقت جو ہے پیپل پارٹی کو یہ ایشورنس دی گئی تھی کہ آئندہ جو حکومت بنے گی اس میں نسب دورانیے کے لیے شاید پیپل پارٹی کو جو ہے وزارت عظمیٰ دی جائے گی. اور جب الیکشن ہو گئے تو پیپل پارٹی جو ہے اس نے اپنے تئیں یہ چھلانگ لگانے کی کوشش کی کہ اگر نون ہمیں نہیں دیتی ہیں تو پی ٹی آئی کے ساتھ مل کے بنا لیتے ہیں، اور ہمیں پیشکش بھی ہوئی تھی. تو ان کے مابین جو ہیں بہت ساری چیزوں پہ ٹکراؤ ہیں. ایک اہم چیز جس کا دونوں پارٹیوں کو ادراک ہے وہ یہ ہے کہ خان کو گرانے کے چکر میں اور پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے چکر میں دونوں نے اپنی سیاست کا جنازہ نکال دیا. تو لہذا اب ان کو یہ بھی احساس ہے کہ وقت کم ہے ریکوری کے لیے یا ریمیڈیل میجر کے لیے. اور جہاں تک بیرسٹر سیف صاحب نے یہ کہا درست کہا ہے، زرداری صاحب جو ہیں اس کی تو ساری عمر کونے قدروں میں خفیہ باتیں کرنے میں گزری ہیں، تو لہٰذا ابھی اگر وہ کوشش کر رہے ہیں تو یہ کوشش جو ہے وہ ہمیں بھی فیل ہو رہا ہے کہ پیپل پارٹی جو ہے اب کچھ نئے ونچرز پہ نکلنا چاہتی ہے. اگر پیپلز پارٹی آپ سے رابطہ کرتی ہے، پاکستان تحریک انصاف سے گفتگو شنید کرتی ہے کہ ساتھ مل کر جو ہے وہ نون لیگ کی حکومت کو فارغ کیا جائے، آپ لوگوں کے پاس کیا کیا آپشن ہے سر؟ یہ میری ذاتی رائے ہے، پارٹی کی نہ سمجھی جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپل پارٹی اگر ہمارا مینڈیٹ واپس کرتی ہے تو شاید اس کے بارے میں سوچا جا سکتا ہے، لیکن جب تک مینڈیٹ پہ کوئی والنٹیئر نہیں کرتے ہیں تو کوئی ممکن نہیں ہے. نون کے ساتھ جو ہے وہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو جتنا 2 سال میں ہوا وہ اگر ذمہ داران کا تعین ہم کرنا چاہیں تو نون جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایکولی سر فہرست ہے. لیکن پیپل پارٹی کو ہم پھر دوسرے اس پہ، کیونکہ پیپل پارٹی نے بھی اپنا اور نون کا اور جو حالات کے تحت ان دونوں کا جوائنٹ مفاد بنا ہوا تھا اس کے دفاع کے لیے پھر اس جو ہمارے ساتھ فستائیت ہو رہی ہے اس پہ خاموش اس کے حصہ دار بن گئے. اچھا شیر افضل صاحب، آپ نے مینڈیٹ واپس کرنے کی بات کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے، تو آپ لوگوں کا تو مینڈیٹ پہ اختلاف نون لیگ سے ہے، پیپلز پارٹی سے بھی کچھ ایسے معاملات ہیں کیا؟ کن علاقوں میں؟ چند ہے. پیپل پارٹی نے تو چند نشستیں ہتھیائی ہیں اور ان کے لیے اتنا مشکل بھی نہیں ہے. البتہ زیادہ تر ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ نون کو دیا گیا اور چند ایک جگہوں پہ جے یو آئی کو دیا گیا، اور ایم کیو ایم کا سارا مینڈیٹ جو ہے وہ ہمارا ہے. ایم کیو ایم جو ہے جتنی نشستیں ہیں وہ ساری پی ٹی آئی کی، ایک بھی نشست جو ہے کہیں بھی جیتی نہیں ہے. شیر افضل صاحب، اگر پولیٹیکل کمنٹیٹر کی حیثیت سے، ایک سیاست کے اوپر گہری نظر رکھنے والے کی حیثیت سے
آپ جائزہ لیں تو وفاق میں کچھ اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں کہ کوئی قومی حکومت بننے والی ہے, کوئی ٹیکنوکریٹس کی حکومت بننے والی ہے, کوئی حکومت میں تبدیلی آنے والی ہے, کچھ ایسی باتیں آپ کو بھی یقیناً سنائی دی ہوں گی. اس میں آپ عملی طور پر کیا سمجھتے ہیں؟ حقیقی طور پر ایسا کچھ ہے؟ حکومت کو کوئی خطرہ ہے؟ دیکھیں, ایک سیاست کے طالب علم کی حیثیت سے میں ایک بات کرتا ہوں کہ سب یہ سمجھتے ہیں, چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو, سیاسی قوتیں ہو, پارٹیز ہو, کہ ہمیں اس ڈگر پہ جاتے ہوئے ہم پاکستان کو کہاں پہ لے آئے ہیں. ریجیم چینج آپریشن کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں جو ہائیسٹ پوسٹ ہے آرمی چیف کا, اس کے لیے جو ہے عمران خان جو ہیں وہ اپنی مرضی کا کوئی نہ لا سکے. اس کے بعد جو ہیں جو حکومتیں بنی, جس طریقے سے سیاسی پارٹیوں کو حکومتوں میں شامل کروایا گیا, وزارتوں, گورنروں کی جو تقسیم ہوئی, اور پھر تقریباً اب یہ 8 فروری کے بعد 10 ماہ ہونے کو آئے ہیں, انہوں نے جس انداز سے, جس طرح سے حکومت کی ہے, بلحاظ مجموعی پاکستان بین الاقوامی برادری میں ہر لحاظ سے ڈاؤن گریڈ ہو رہا ہے. یہ جو گارا بنا ہے تمام پارٹیوں کو ڈال کے, نہ بین الاقوامی سطح پہ کوئی نیکنامی مل رہی ہے, نہ اس حکومت کو کوئی کریڈیبلٹی مل رہی ہے. ریاست کے اندر, ملک کے اندر سیاسی انتشار اور تفریق ہیں. بنیادی انسانی حقوق کی مسلسل پامالی نے انٹرنیشنل آرگنائزیشن اور یورپین یونین اور امریکہ اور دیگر جو قوتیں ہیں ان کو اندر سے تو پریشان رکھا ہوا ہے کہ یہ ملک میں کیا ہو رہا ہے. اب 26 نومبر کی ایک اگر آخری مثال دیں کہ جی گولی چلائی گئی ہے, اس تمام صورتحال میں اوورسیز پاکستانی جو ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں وہ جو ہے پریشان ہیں کہ ملک جو ہے وہ کس ڈگر پہ چل نکلا ہے. تو لہذا اگر دیکھا جائے تو بہت بڑی قیمت جو ہے وہ ریاست پاکستان یا مملکت خداداد پاکستان چکا رہی ہے صرف اس گارے کو. یہ جو گارا بنا ہوا ہے حکومت کی شکل میں, چاہے وہ سندھ میں ہو, بلوچستان میں ہو, یا جو اسمبلیاں بنائی گئی ہیں, تو ضرورت شاید یہ ہے کہ ملک کا سوچا جائے, اور ملک کو سوچنے کے لیے ضروری ہے کہ افراد اور سیاسی پارٹیاں اپنے سیاسی اور دنیاوی مقاصد کو ملکی مقاصد کے تابع بنا دیں. ٹھیک ہو گیا. تب ہی پاکستانیوں کو اعتماد بھی آئے گا, دنیا میں جو ہیں پاکستان کے حوالے سے کوئی مثبت سوچ ابھرے گی. ٹھیک ہو گیا. ایک آخری چیز پہ شیر افضل صاحب اور کچھ لب کشائی کر دیجیے گا. جنرل فیض حمید کا جو معاملہ ہے, کیا یہ کسی طریقے سے آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کے ملٹری ٹرائل کا راستہ کھول سکتا ہے؟ دیکھیں, ان کی تو جس انداز میں بونڈی کوششیں ہیں, کہاں سے خان کے تانے بانے جو ہیں وہ جرائم کے ساتھ ملانے کی کوشش کرتے ہیں. مثال دیتا ہوں, بلوچستان میں شر ایڈوکیٹ صاحب جو ہیں اس کا مرڈر ہوتا ہے اور خان صاحب اس میں ملزم ٹھہرائے جاتے ہیں. ضلع شاہ ہمارا ورکر ہیں, اس کا مرڈر ہوتا ہے, خان ملزم بنائے جاتے ہیں. اب تو تیاریاں شاید یہ بھی نظر آ رہی ہیں کہ جو ارشد شریف کا قتل ہوا ہے اس میں بھی پی ٹی آئی کے جو ہیں کچھ لیڈرز کو یہ ملوث کرنے جا رہے ہیں. تو لہذا عدت کیس جس انداز میں انہوں نے بنایا, سائفر کیس, کہانیاں ساری ان کی جو ہیں وہ ڈے گئی. اور ان سے یہ بھی بعید نہیں ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں بغاوت کے کیس میں بھی عمران خان کو ڈال دے. تو لہذا یہ فیض حمید جو ہے اس کا 9 مئی سے کیا تعلق ہے؟ پہلا سوال تو یہ ہے. فیض حمید تو 9 مئی پہ ایشو پہ گرفتار ہی نہیں ہوا ہے. اب بدوران سماعت کورٹ مارشل جو عموماً 8 سے 10 دن چلتا ہے, انہوں نے دیوانی مقدمہ بنا دیا ہے. 4 ماہ کے بعد کہتے ہیں فرد جرم بنا ہے. اور فرد جرم کیا ہے؟ فیض حمید پہ نہیں لگتا ہے فرد جرم ہے, انہوں نے تو پی ٹی آئی پہ فرد جرم عائد کر دیا ہے, انتشار اور فلاں اور ڈینگ. تو لہذا اگر یہ کوشش کر بھی لیتے ہیں تو ایک چیز انتہائی کلیئرلی میں کہہ دوں کہ اگر یہ خان کو ملٹری ٹریبیونل لے جانا بھی چاہیں تو نہ خان کو پرواہ ہے
اور نہ خان اس حوالے سے کسی خفت کا یا ڈر کا شکار ہیں. ٹھیک ہو. خان نے واضح کہا ہے کہ یہ کچھ بھی کر لے. باقی فیض حمید جو ہیں ان کے معاملات کل کے تو قوم کے سامنے آئی ہی نہیں ہے. جس دن یہ فیض حمید کے معاملات کل کے قوم کے سامنے لائیں گے تو میرا خیال یہ ہے کہ فیض حمید سے زیادہ بڑا مجرم باجوہ کی شکل میں قوم کو نظر آئے گا. اچھا. باجوہ جو ہے اس کو پناہ دی ہوئی ہے, اس کو پروٹیکشن ہے, اس کو جا رہا ہے, اور فیض حمید جو ڈی جی آئی تھا, جو اس کا محتاط تھا, وہ یہ سب کچھ کرتا پھر رہا تھا اور ان کو پتہ ہی نہیں تھا. ٹھیک ہو گیا.